پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے سامنے سورۃ حج ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، چار ٹانگوں والے جانور اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، توان کران، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، السجدۃ فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ اس کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ دو معنی بیان کرتے ہیں، ایک انقیات والا اور دوسرا وضع الجبہہ والا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ عبادت کے لیے پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی العالی کے جو نغمے الاپے جاتے ہیں۔ سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے بہت سے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے حکم کی دنیا پر پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک، درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ مائل با غروب، وہ جب دوبارہ مائل با غروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر چیز کا انداز عبادت اپنا اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپاہے رکوع میں ہے، مینڈک اور اس کبھی کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں۔ اشراط الارض، یہ کیڑے مکوڑے سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا اور اس کو کہا چونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپاہوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور اشراط الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، سجدہ انتہائی عاجزی والا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر
کوئی بھی عاجزی نہیں، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے، اور عاجزی انکساری بھی سب سے بڑھ کر سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے، پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ سبحان ربی العالی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت کے درجے میں کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اپنی عجز کا اعلان بھی کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا بھی اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہا سر اٹھا تو کہہ اللہ اکبر، مولا تو تو بہت بڑا ہے، تو تو اتنا بڑا ہے، تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کر بھی کہہ رہا ہوں تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، تو اتنا بالا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ یہ مستدرک میں بات لکھی تھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔